السلام علیکم۔ آج ہم ایک نہایت دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ خلیج عمان میں اس وقت ایک پراسرار تو نہیں کہنا چاہیے لیکن زبردست چینی ریڈار اور ٹریکنگ جہاز موجود ہے، جسے بعض رپورٹس میں لیوانگ 1 یا یوان وانگ سیریز کا جہاز کہا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جہاز آخر ہے کیا، اس کا کام کیا ہے، اور اس وقت خلیج عمان میں اس کی موجودگی کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی موجودگی کی اہمیت کو کیا سمجھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی عام بحری جہاز نہیں ہے۔ چین کے یہ یوانگ سیریز کے جہاز دراصل اسپیس اور میزائل ٹریکنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان پر بڑے بڑے ریڈار ڈش اور حساس الیکٹرانک سسٹمز نصب کیے گئے ہیں جو 1000 کلومیٹر دور تک میزائلوں، راکٹ لانچرز اور سیٹلائٹس کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ سمندر میں تیرتا ہوا ایک باقاعدہ ہائی ٹیک ریڈار اسٹیشن ہے جو کہ خلا اور زمین دونوں کی نگرانی کر سکتا ہے۔ چین نے اس قسم کے جہازوں کی ایک پوری سیریز تیار کر رکھی ہے جنہیں عموماً یوان وانگ ٹریکنگ شپ کہا جاتا ہے۔ یہ جہاز چین کے خلائی پروگرام، سیٹلائٹ لانچ اور بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کی نگرانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کو اسپائی شپس بھی کہا جا رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا جہاز خلیج عمان میں آ کر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو کس نظر سے دیکھا اور پرکھا جائے گا؟ خلیج عمان جغرافی اعتبار سے دنیا کے انتہائی حساس علاقوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آبنائے ہرمز کے ذریعے دنیا کی ایک بڑی مقدار میں تیل کی ترسیل ہوتی ہے، وہی آبنائے ہرمز جسے آج کل ایران نے بند کر رکھا ہے۔ اس خطے کے قریب ایران، خلیجی ریاستیں، پاکستان اور بھارت موجود ہیں، جبکہ امریکی بحریہ بھی یہاں مسلسل موجود رہتی ہے، اور آج کل جس کا چرچا ہے ابراہم لنکن کا، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اسی لیے جب چین کا ایسا ہائی ٹیک ریڈار جہاز یہاں نظر آتا ہے تو عالمی توجہ فوری طور پر اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ تجزیہ کار اس کی موجودگی کی چند ممکنہ وجوہات بیان کرتے ہیں، کیونکہ آج کل ایران اور امریکہ کے درمیان جو صورتحال چل رہی ہے اس کے تناظر میں وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چین کسی میزائل یا سیٹلائٹ سرگرمی کی نگرانی کر رہا ہو۔ ایسے جہاز سمندر میں اس لیے تعینات کیے جاتے ہیں تاکہ خلا میں جانے والے راکٹ یا سیٹلائٹ کے مختلف مراحل کی نگرانی کی جا سکے۔ دوسری وجہ بحری اور الیکٹرانک انٹیلیجنس ہو سکتی ہے۔ ایسے جہاز خطے میں موجود ہوں تو جنگی جہازوں کے ریڈار سگنلز، کمیونیکیشن سسٹمز اور دیگر الیکٹرانک سرگرمیوں کا ڈیٹا جمع کرتے رہتے ہیں، اور یہ صلاحیت جو ہے یہ موجود رہتی ہے ان ملکوں کے پاس۔ تیسری اہم وجہ جغرافیائی سیاست ہے، اور بلکہ میں تو ریجنل اکنامک کہوں گا اسے۔ بحر ہند اور خلیج عمان اس وقت بڑی طاقتوں کے درمیان ایک اہم اسٹریٹجک میدان بن چکے ہیں، جہاں امریکہ، چین اور دیگر ممالک اپنے اثر و رسوخ کے لیے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور علاقے میں خود اپنی گرفت مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ چین گزشتہ چند برسوں میں بحر ہند میں اپنی موجودگی کو بڑھا رہا ہے، ویسے تو وہ دنیا کے تمام خطوں میں بڑھا رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف تجارت کا تحفظ نہیں بلکہ اپنے عالمی مفادات کی نگرانی بھی ہے۔ چین کی بڑی تجارت اور توانائی کی سپلائی انہی سمندری راستوں سے گزرتی ہے، اس لیے وہ اس پورے سمندری خطے میں اپنی تکنیکی اور بحری موجودگی کو پوری طرح مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ سب کچھ گرفت میں رہے۔ خلیج عمان میں ریڈار جہاز کی موجودگی اسی وسیع تر حکمت عملی کا حصہ سمجھی جا رہی ہے۔ بعض مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خطے میں ایران، امریکہ یا کسی دوسرے ملک کی عسکری سرگرمیاں مزید جنگ سے بھی آگے بڑھتی ہیں تو ایسے ریڈار جہاز ان سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاز نہ صرف خلا بلکہ سمندر اور فضا میں ہونے والی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ایسا جہاز بحر ہند یا خلیج عمان کے قریب دیکھا جاتا ہے یا دیکھا جائے گا تو بھارت، امریکہ اور دیگر ممالک فوری طور پر
اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگیں گے، بلکہ آج کل رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے اب عالمی سیاست میں طاقت کا توازن تیزی سے بدل رہا ہے اور سمندر اس مقابلے کا ایک اہم میدان بن چکا ہے۔ چین کی بحری اور تکنیکی صلاحیت میں اضافہ اسی بڑی تبدیلی کا حصہ ہے۔ خلیج عمان میں موجود یہ ریڈار جہاز بھی اسی بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل تصویر کی ایک جھلک سمجھا جا سکتا ہے۔ فرحت عباس شاہ، ریڈیو سنو FM 89.4 لاہور۔